السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں بتایا۔ اب آئیے گا میں آپ کو قیامت میں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہوگا۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار اور مال وغیرہ نہ ہو، یعنی جس کے پاس میں درہم و دینار اور مال وغیرہ نہیں ہے وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مفلس اور کون ہوگا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کیا ارشاد فرمایا، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان محشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت فیصلے کا دن ہوگا اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس جس کو اس نے ستایا ہوگا اور جس جس کی حق تلفی کی ہوگی ان سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کی کچھ نیکیاں اس حقدار کو دی جائیں گی اور کچھ اس حقدار کو دی جائیں گی۔ پھر اگر حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ تو میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری امت کا بلا شبہ وہ انسان حقیقی مفلس ہوگا۔ کون؟ جو میدان محشر میں روزہ تو لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا، حج بھی لے کر کے آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی لے کر کے آئے گا، سارے اچھے عمل اس کے پاس میں ہوں گے، لیکن کیا بات ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ کبھی اس نے کسی کو گالی دی ہوں گی، کبھی کسی کو مارا ہوگا، کبھی کسی کا حق اس نے دبایا ہوگا، کبھی کسی کو اس نے چغلی کی ہوگی، کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، یعنی اس نے انسانوں کو تکلیف ہی تکلیف دی ہوگی۔ نمازیں تو بڑی پڑھی، روزے تو بڑے رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، سب کام کیے، لیکن کبھی بھی لوگ اس سے جو ہے کوئی سکون حاصل نہیں کر پائے، بلکہ ہمیشہ اس نے لوگوں کو تکلیف ہی دی ہے، ایذا پہنچائی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان سب سے زیادہ مفلس ہوگا، اور بروز حشر جب میرا رب اس سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے تو نماز لے کر کے آیا، روزہ لے کر کے آیا، حج لے کر کے آیا ہے، زکوٰۃ لے کر کے آیا ہے، لیکن دیکھ تو نے کتنے لوگوں کے حق مارے ہیں، کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو تو نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ سب کو بلایا جائے گا اور اس کی نیکیاں سب کو بانٹ دی جائیں گی۔ اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والوں کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ اب ان حق والوں کی ساری برائیاں اس انسان پر ڈال دو، ساری برائیاں، سارے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اب دیکھ میں تجھے کیا سزا دیتا ہوں۔ رب فرمائے گا، میرے فرشتوں جاؤ اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ حقوق العباد پورے نہ کرنے سے قیامت میں سخت خسارہ ہوگا کہ بندہ نیکیوں کے ڈھیر لے جانے کے باوجود بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ میرے عزیز، العیاذ باللہ، دوسرے کا حق مت مارو، کبھی کسی کو مت ستاؤ، کبھی کسی کو کوئی چیز مت ہڑپو۔ اس طرح کی ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا
ہو، اس کی بے آبروئی کی ہو یا کچھ اور حق تلفی کی ہو، تو آج ہی اس کا حق ادا کر کے یا معاف کروا کر اس روز سے پہلے حلال کر لے جس دن نہ دینار پاس ہوگا نہ درہم۔ پھر فرمایا اگر اس کے کچھ اچھے عمل ہوں گے تو بقدر ظلم اس سے لے لیے جائیں گے، اور نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم کے سر کر دی جائیں گی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے عزیز کیا فائدہ ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پر کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو دباؤ مت، کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر ستم مت ڈھاؤ، ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن میرا رب ارشاد فرمائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے گناہ گارو آؤ، نکل کر کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور اس صف کے اندر آپ بھی نظر آئیں، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے ستایا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہے صاحب، اگر کسی کو ستایا ہے تو یہاں اس سے معافی مانگ لو، یہاں اس کو راضی کر لو، یہاں تم نے اس سے معافی مانگ لی، راضی کر لیا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو روز قیامت پھر تمہیں کوئی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس دنیا میں آج ان لوگوں کو منا لو جن کو تم نے ستایا ہے۔